الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب اس سالانہ عظیم الشان محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلہ وصحبہ یا حاضرین محترم، میں اولاً صمیم قلب اور دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں عزت مولا صاحب کو کہ جنہوں نے اپنی محبت سے اس عظیم پروگرام کو سجایا۔ اللہ کریم سب کا یہاں آنا، میرا یہاں آنا اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پیارو کریم آقا کی شان یہ ہے، حضرت سیدنا ابو طفیل فرماتے ہیں کہ سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کے جسم مبارک سے ایسے نور ظاہر ہوتا تھا، لگتا ایسے یوں ہوتا تھا کہ حضور کا پورا جسم مبارک ہی چاندی میں ڈھال دیا گیا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے لگتا ایسے تھا کہ جیسے قرآن کا ورق کھل گیا ہو۔ تو اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے لگتا ایسے تھا، محسوس یوں ہوتا تھا کہ جیسے حضور کا چہرہ جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ لوگوں کا سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مگر میرا سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے کہ جب سرکار کائنات میرے حجرے میں جلوگر ہوتے ہیں۔ اب تاجدار گولڑا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب فروغ، دونوں تیرے چہرے سے نیا پائے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سورج ہو یا پھر چاند ہو، ان کا اپنا نور نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کو مصطفیٰ نے اپنے چہرے کی خیرات عطا فرمایا۔ میرے مسلک کا امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں اتار کر ان کے روح کا صدقہ، اتار کر ان کے روح کا صدقہ، جیسے صدقے کے طور پر نور بانٹا جاتا ہے، اتار کر ان کے روح کا صدقہ کہ نور کا بٹ رہا تباڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہی اب تک جھلک رہا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن مچل رہا ہے۔ نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر، نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، ارے بچا جو طلبوں قوم کے جھوہن۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ شب معراج جب کریم آقا نے غسل فرمایا، جب غسل کرتے جو قدمان مقدس کو جو پانی لگا، اس پانی
پانی کا کیا کیا گیا؟ تو پھر سب بچا جو طلبوں کا ان کے دھون بنا ہو جنت کا رنگ روغن، جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اچرن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنچرانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے، حیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، حیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، حیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ارے حیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود چہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، پھٹنے میں لاکھوں پردے، حجاب ہٹنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، ارے ایک پردہ ہٹاتے تھے مصطفیٰ کے لاکھوں جلوے نظر آتے تھے، سبحان اللہ، ہٹنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف، سبحان اللہ، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حاضرین محترم توجہ ہے، سبحان اللہ، قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، والضحیٰ، قسم ہے محبوب تیرے دمکتے چمکتے چہرے کی، سبحان اللہ، واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب تیری بکھری ہوئی زلفوں، سبحان اللہ۔ آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم پر اللہ پاک نے اپنی حکمت کے تحت وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے روکا ہے، جب حضور پر کچھ عرصے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کرنا روک دیا ہے، تو پھر یہودیوں نے حضور کو تانا دینا شروع کر دیا ہے۔ یہود تانا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو اللہ قرآن نازل نہیں کر رہا، یعنی آپ کا رب آپ سے روٹ چکا ہے، نعوذ باللہ تانا دیتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے روٹ چکا ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو پھر حضور ان کے تانوں کو سنتے رہے تو بتقاضائے بشریت قلب مصطفیٰ پر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا۔ جب یہاں حضور کو بوجھ محسوس ہوا، ادھر خدا نے جبریل علیہ السلام کو ان نیات کے ساتھ نبی کریم کے پاس بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو بتا دو، والضحیٰ، قسم ہے محبوب تیرے دمکتے چمکتے چہرے، واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب تیری بکھری ہوئی زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے کبھی چھوڑا ہے، نہ تجھ سے کبھی روٹھا ہے، اور نہ تجھ سے کبھی ناراض ہو سکتا ہے، بلکہ آگے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب وہ تو کہتے تھے کہ میں تجھ سے روٹ چکا ہوں، ناراض ہو چکا ہوں، نہیں نہیں، ارے اے محبوب میں نے تو زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر تحت الثری تک، تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک اپنی رضاؤں کا مرکزی مصطفیٰ تیرے وجود کو بنا دیا۔ میری ساری کائنات، اگر کوئی میرے مجسم رضا کو دیکھنا چاہے تو پھر کسی غیر کے چہرے کو نہ دیکھے، ارے آئے اور چہرے مصطفیٰ کا دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ بلاوا، نعرہ حیدری، ملبہ حق علیہ سنت، ارو توجہ ہے نا، سبحان اللہ، میرے مسلک کا امام آل حضرت عظیم البرکت کو پڑھتا چلا جاؤں، یارو میرے کریم آقا کا چہرہ کیسے تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کی نگاہ کیسی تھی، کریم آقا کا سر مبارک کیسے تھا۔ آل حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سربراہ، جس کے آگے
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. اب وہ بولے گا جس کا دل کر رہا ہے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. میرے کریم آقا کی آنکھیں کیسی تھی, حضور کی آنکھیں کیسی تھی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم, اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام. حضرت جابر بن سمورہ بیان کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رات چاند بڑا چمک رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ آج چاند کی روشنی کو بھی دیکھوں اور اس نے مصطفیٰ کی روشنی کو بھی دیکھوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. ذرا زور سے بولو نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت. آپ فرماتے ہیں حضرت جابر بن سمورہ, آپ فرماتے ہیں کہ میں ادھر چاند کو دیکھتا, پھر ادھر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا, پھر ادھر چاند کو دیکھتا, پھر ادھر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا. آخر میں نے یہ ٹھان ہی لیا کہ چاند ایک طرف, میرے مصطفیٰ کے حسن کی روشنی ایک. سبحان اللہ. میرے کریم آقا کا ہاں ہاں چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود. بلے علی صباحت پہ لاکھوں سلام. حضور کی, میرے کریم آقا کی زبان اقدس کیسی تھی, حضور کی زبان کیسی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی گنجی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی گنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے کریم آقا کی نگاہ کا جلوہ کیسے تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے, سبحان اللہ. دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یارو حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے ہیں, عرض کرتے ہیں رب سے سوال کرتے ہیں اے رب اپنا دیدار کراؤ نا. وہاں سے جواب یہ آتا ہے لن ترانی, تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. مگر کریم آقا جب لامکاں پر پہنچے خاموش کھڑے ہیں, کچھ نہیں کہتے. ادھر سے آواز یہ آتی ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کر دی بڑ محمد. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. علماء حق اہل ترجمانی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں بڑ محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا پھلے تھے. ان کا پڑھنا تو نام کا تھا, ان کا پڑھنا تو نام کا تھا. حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افضالنا تدلہ کے سلسلے تھے. ارے وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف رہے. واہ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے. بولیے کسے؟ بشر سے. دوبارہ بولیے اللہ کسی بشر سے. دوبارہ بولیے اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے. 3 صورتوں میں, پہلا وحی کے ذریعے, دوسرا وحی پہلا وحی کے ذریعے, دوسرا جبریل کے ذریعے, تیسرا پردے کے پیچھے. اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے. یا تو قرآن نازل کر کے
کرتا ہے یا جبریل کو بیچ کر کرتا ہے یا تو پھر پردے کے پیچھے سے کرتا ہے؟ ارے یارو تو پھر مجھے یہ تو بتاؤ، جب کریم آقا لامقام پر پہنچے تب تو جبریل حضور کے قدموں کے نیچے کھڑا تھا، حضور کے قدموں کے نیچے کھڑا تھا، جب تو میرے سرکار اوپر تھے، جب اللہ نے لامقام سے سارے پردے ہٹا دیے، کیا وجہ تھی؟ بس تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، سبحان اللہ، میں تجھے دیکھ لوں۔ اچھا پھر چلو، محبوب نے کہا، اللہ نے کہا محبوب جب تم واپس جاؤ گے جو تجھے دیکھنے وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق۔ ارے دیکھنے کا مزہ آج یاد ہے، اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے مگر وہی بشر جب نور ہونے کی صورت میں سامنے آتا ہے جب اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے۔ ہاں اے بھی سجڑواوا تیو بھی سجڑواوا، حضور کے لباس بشریت کو حضرت خواجہ محمد شاہ فریدی نے بیان کیا ہے، وہ تو عاشق لوگ تھے نا، عشق میں ڈوب کر کہتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں، لباس سے آدمی پہنا، آدمی پہنا، جانے آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ بنہا تھا، ارے بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے۔ وہاں یہ صرف خواجہ صاحب نے نہیں فرمایا بلکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ آئی خود خدا کے نور کا آئینہ تھا۔ اس صورت سے اولے او بے صورت آیا، محمد کی صورت نسا کیوں نہ دیکھا، اے حق ہے، اے حق ہے، اے پک ہے، نہ شک ہے، اے حق ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق۔ اے حق ہے، اے حق ہے، اے پک ہے، نہ شک ہے، اے حق ہے۔ اے والا کیوں نہ دیکھا، والا کیوں نہ دیکھا، سنے نندرانی نبی چور والا محمد دیولے خدا۔ سبحان اللہ، کو نٹھو سے محمد دیولے، محمد کو دے دے نکھے دے گزر گئی، میں اپنی حیات کی قربان کی با خدا کو محمد اٹھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، محمد اٹھے نکر میں ہاں پہلا مکان کے مکی ہوئے، سارے عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام۔ میرے کریم آقا، میرے کریم آقا، اب آئیے اب اپنی اہم بات پر چلتا ہو۔ میرے کریم آقا اب سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں، جبریل آیا ہے، ایک مقام ایسا آ گیا ہے کہ جبریل بھی رک گیا ہے، جبریل سے آگے رف آ گیا ہے، یہ سواریاں ہیں۔ اب ایک مقام ایسا آ گیا ہے کہ رف بھی رک گیا ہے، رف سے آگے ان کا نور آ گیا ہے، حضور اس پر چلے گئے ہیں۔ ایک اب ہاں بتانا چلا جاؤں کہ 3 سواریاں تھیں، اب تینوں کی تینوں سواریاں تو رک گئی، جبریل رک گیا، رف رک گیا، ان کا نور رک گیا، حضور اس کے اندر چلے گئے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ 3 سواریاں تو رک گئی، سبحان تھی تو 3 سواریاں نا، اب 3 کی 3 سواریاں رک گئی، ارے تو پھر مجھے اس بات کا جواب دیتے چلے جاؤ کہ کریم آقا، ارے سوال یہ کرتا ہوں کہ کریم آقا سدرۃ المنتہا سے آگے لامکہ تک حضور پہنچے کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، علماء حق۔ حضور پہنچے کیسے تھے؟ اس پر 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، توجہ میری طرف، پہلی بات یہ ہے، متصل کر رہا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو حضور نے پہلے سے آگے کے راستے دیکھے نہ ہوتے، ارے تو
پھر جبریل بھی آ جاتا، رف رف بھی آ جاتا، ارے تو پھر مان لو وہ لامکان تھا ہی حضور کی حقیقت کا لیس۔ اب دوسری بات یہ ہے، یہ تھوڑی مشکل ہے، سمجھ میں آ جائیں گی، سبحان اللہ کہتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ اب دوسری بات یہ ہے، توجہ، اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی میزبان کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، وہ میزبان اپنے گھر سے باہر آتا ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر خود اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہے، پھر دیکھنے والے کہتے ہیں یار آنے والا اتنا عظیم تھا کہ وہ میزبان اپنے گھر سے باہر آیا ہے اور خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے گیا ہے۔ ارے تو پھر جب کریم آقا لامکان پر پہنچے، خاموش کھڑے ہیں، کچھ نہیں کہتے، ادھر سے آواز یہ آتی ہے جس یا محمد ان ربک یصلی، رک جا۔ ارے تو بلانے والا تھا وہی لے کر جانے والا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق، استاد العلماء حضرت علامہ احمد سید شاہ کاظمی، آپ اسی بات کو بڑا خوب بیان کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے دنیا کا ایک اصول ہے کہ پانی کی مخلوق خشکی پر زندہ نہیں رہ سکتی، ایسے ہے نا، پانی کی مخلوق خشکی پر زندہ نہیں رہ سکتی اور خشکی کی مخلوق پانی پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگزامپل کے طور پر مثلاً بتاتا چلا جاؤں، آپ کسی مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پہ رکھ دے، وہ مر جائے گی نا، اس لیے کہ اس کا جہاں پانی ہے، اس کا جہاں خشکی نہیں، اور اگر آپ کسی بندے کو اٹھا کر پانی میں ڈبو دیں وہ مر جائے گا نا، اس لیے کہ اس کا جہاں پانی نہیں، اس کا جہاں تو خشکی ہے۔ ارے اگر تو حضور ہوتے صرف بشر، ارے بشر تو مٹی پر رہ سکتا ہے، مگر شب معراج کریمہ کا 18,000 جہانوں کو کراس کر نام سبحان اللہ۔ کی شان یہ ہے، حضور کا مقام یہ ہے کہ جیسے حضور مسجد اقصی میں موجود تھے، جیسے حضور سدرۃ المنتہا پر موجود تھے، ویسے حضور لامکان پر بھی موجود تھے۔ آخر اپنا مقام پہ لائے رکھا، سامنے رب کی ذات تھی۔ اب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تناب کے تخت پر بٹھا کے کہتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے محبوب اب بھی فاصلہ ہے، آؤ قریب ہو جا، بھی فاصلہ ہے، محبوب میرے قریب ہو جا۔ حضور کتنا قریب ہو گئے، کیا ماجرا ہوا کیا نہ ہوا، اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حجاب ہٹنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ ہاں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ پھر جنہوں نے توجہ ہے نا، میرے کریم آقا کا دیدار کیا ہے، وہ دعا کے مکھڑے کو دیکھا ہے، پر کرم کیسے ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام ہے، یہودیوں کے عالم ہے، سرکار کا بھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، تو بھی یہودی علماء میں اعلان کرتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کہ میں مسلمانوں کے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی علماء نے روکا کہ مت جانا، جو بھی مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہے ان کا دیدار کرتا ہے، مسلمی کا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ عبداللہ بن سلام ہے، آپ نے ان کی ایک نہ سنی، اور آپ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے کریم آقا صحابہ کرام کے جھرمٹ میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ حضور کے چہرے کا دیدار کیا تو پھر میری زبان سے بے ساختہ یہی نکلا، واللہ انا وجہہو، کہ اے ظالمو تم کہتے تھے کہ یہ تو ایسا چہرہ ہے، ارے نہیں
ارے میں نے تو جب سے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اگر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا نور اور سلامتوں کا نور ساری کائنات کی سچائیوں کا نور اگر رکھا ہے تو چہرہ مصطفیٰ میں اگر رکھا ہے تو اس خدا کے محبوب میں رکھا ہے. جانو ایک ہے زمانے پر وہ جو ہے نا ایک ہے زمانے پر کہ کریم آقا کی شان کو کم کر کے بیان کیا جاتا ہے حضور کی شان پہ کمی کی جاتی ہے. 1400 سال بعد لوگ پیدا ہو گئے جو آج آ کر کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں. کبھی نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ حضور کی دیوار کے پار کی خبر نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے بشر ہیں. یارو میرے آنے کا مقصد ایک ہے ان ملا کی باتوں پر کان نہ دھرو. حضور کی شان آلو بے مثال ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا نا وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے. نہیں شمع ہے کہ دھواں نہیں وہ خدا خدا کا یہی ہے در. نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہاں میں ملا جو کہتا ہے کہ حضور ہم جیسے ہیں یا آدھا حضرت فرما رہے ہیں سب سے اولا ہاتھ بلند کر لو ہاتھ بلند کر لو ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سب سے اولا سب سے والا خوشایا ایسے خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہے وہ سلطان والا. اولیاء سے رسول سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو پھر پیر فرید بھی حضرت خواجہ غلام فرید آپ بھی پھر ملا کے بارے میں کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ملا نہیں کہیں کار دے شیوے کا جانے ملا نہیں کہیں کار دے شیوے کا جانے وہ سمجھن نہ بھیت اثرات دے بچکن دے بھرتے بھائی پہ ہم فرید اتنے آج سارے آئے بیٹے میں سوڑ گلو خدا کی قسم ہم فرید کے لوگ ہیں. بلا فرمیدن تھی خوش فرید شاد تھی خوش فرید شاد ول دکھڑے انہ کر جات ول اجو تھے چھوٹ آباد ول یہ نینا ویسی ہیک مڑی. بلا پیر فرید فرمیدن ایسی میں نکلی بھوں وائرل کیا ہے یہ اشاردہ پیر فرید فرمیدن مذہب وجودی فرد ہے مذہب وجودی فرد ہے کوئی کل پجائی غرد ہے دم بچشم یقین خاتاجن العاشقین نہیں کال بے شک حال کال بے شک حال ہے بے پل پل اسادے نالے بے پل پل اسادے نالے. اليوم بسر حدید میں ہر وقت یاد دید میں پل پل اسادے نالے. ہاں بلا پڑھتا پیا اليوم بسر حدید میں ہر وقت یاد دید میں کل عشق قلب قلید میں کھائے گجرے راس قدید میں مہرہ کی ساجنی عید میں سیاست پاک دوید میں اللہ دا شوق شدید میں الان ذوق جدید میں یہ ادنا عبد فرید میں ازلو حدید خرید. آپ فرماتے ہیں آہن کے اندر روز شک پہنچی خودی میں خود غرق دوڑے چتریاں نوش ہے پرجوش کی خاموش ہے اسرار تے سرپوش ہے سامت رہے ماہر نغت میں کچھ بہم خطرے دی ادا کچھ بہم خطرے دی ادا تو جان ہوئی ہے اے خدا اندر کے باہر ہے صدا موجود حق موجود حق موجود حق موجود حق ہے موجود حق ہے. اپنی حقیقت بول دو اپنی حقیقت بول دو بے اونا سلو بول دو کیا اسادہ بول دو غریب شک ہے ماس بخش فریدی
جام تو پی کر صلیبی جام تو تیرن مست قدام تو ایونی ودارت دام تو ووا کرے ساری خلق ووا کرے ووا کرے اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت بلا فرمینے تو مجھے رکھی بیٹے سبحان اللہ خدا میری یاد لیدہ بلا فیدہ ہی کیا آوردہ فرید پاک فرمینے تیتابے خلق سب جامی کیا تھی وہی کم تھی بڑی مجھے کوسی کچھ بھی رتبہ پانیوں تیو شہر شیوخ لقب جامی کیا تھی پیا وہ خدا کی قسم ہے کم تھی بڑی وسیار میں فنا ہو جانا ہی ہمارا مطلب تھا بھائی کم تھی بڑی مطلب تو پیر فرید ہے آپ مدینہ پہنچے ہیں جوتیوں کو اتارا ہے اور پتھریلی زمین پر چلنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے دیکھا لوگوں نے کہا حضور جوتی پہن لو قدموں سے خون جاری ہو چکا ہے میرے پیر فرید نے ایک جواب دیا فرمایا کہ میں اس سرزمین پر فرید جوتی کیسے پہنے کہ اس سرزمین پر رسول اللہ کے قدموں کے نشان فرید ہے آپ ہاں اے قبلہ نقدس عالی اے کنوے خالی اب عبید سوالی یہ جو منگیا سو پایا انہیں سیاہ مجسم اے این سوال العظم تیا بے شک آمن بیغم جو حرم وہاں سے آیا بلا فرمیدن بن جان فرید ندسہ بن جان فرید ندسہ رت رو ماہی کرسا ہم کھا عورت مرسا ٹکڑے جیڑا تایا پیر فرید مسجد نبوی میں داخل ہوئے آخر وضو کیا ہے نماز ادا کی ہے مدینہ کے بچے آئے ہیں ہاں وضو فرما رہے تھے تو وضو کے دوران ہی مدینہ کے بچے آئے فرید پاک کی ٹوپی کو اتار کر دستار کو اتار کر فٹ بال کی طرح کھیلنا شروع کر دیا ہے فٹ بال کی طرح کھیلا ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ کوئی فرید کامل ہے میرے پیر فرید کے خلفاء اٹھے ہیں بچوں کو کہتے ہیں مت کھیلو میرے پیر کی دستار ہے مت کھیلو حضرت خواجہ غلام فرید آپ نے فرمایا کہ آج بچوں کو مت روکو آج تو فرید کے لیے عید کا دن ہے کہ مدینہ کے بچوں کو فرید کی کوئی شاید پسند اور بٹھو مدینہ آیالی اچ کوٹ مقام توالی اے دھرتی ہے کو خالی یا نور رسالت جھکے توڑی لگتے دھکے جھکے اکول والجار یہ سب جانتے ہیں حضرت شیخ القرآن پیر مفتی محمد مختار احمد درانی آپ جب مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں جالی پاک کے سامنے میرے والد صاحب بھی جب حاضر ہوتے ہیں اکٹھے حاضری ہوتی ہے تو میرے دادا جی حضور کی جالی پاک کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہی کچھ کہتے ہیں نا جو کچھ خواجہ محمد یار فریدی نے بھی کہا تھا آقا آسانا لساول علیسو آسانا لساول علیسو کے کائنا کوہے قول اگلے بلیسو کے کائنا تہانی سلی جانتے در در مری میرے جد آلہ حضرت سراج اہل سنت آپ فرماتے تھے تہانی سلی جانتے در در چہی جان سلی جان تے در در چہی جان خودی کو پکڑ بت بلے سو کے کائنا تک تک تھکی ہاں تک تک کھوٹی ہاں اٹھی نو نگاہی کھلے سو کے کائنا آقا ہم چاندی تو نہیں بن سکتے نا ہم بھومی تو نہیں بن سکتے ارے آپ کے در کے غلام ہیں جیسے آلہ حضرت کی مدینے پہنچے تھے حضور کی جالی پار کے سامنے شان پار کی عرض کرتے تھے
پکارے خیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شہاب دستوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ تو پھر جب دیدار نصیب نہیں ہوتا تھا ساری رات مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے وہ صوبے لالا زار پھرتے ہیں وہ صوبے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن گئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا رضا تجھ سے کتے ہزار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت وزیر اعظم پاکستان تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیطا ہزار پھرتے ہیں آہا عشق اولڑا اوکھا لاجم سکھ پل دیوار بچائم آقا اکھیاں روبن دل کو لاوے دل کی چگلی تن تن پاوے رات نہیں آرام نیاوے تو خاک دیوار اٹھائم مل سے یار فرید کداہی تو دکھاما کٹ کڑیاہی ڈھولن دلی سک گھیرہم تانگا کھڑیاں چاہی بہوں کھپ کھپ کرن آہی بہوں بے تب تب اٹھن ماہی بہوں ماہی پدل دلنی لٹی دل لٹ کے پیارا ہی گٹی گزری فرید آخر عمر وسائی نہ دل بردی رت آقا مسرت روندے بندی بھیسا ایو داغ قبر وچ نیسا تکتی جگر وچ کاری تیا خون اکھی تو جاری میں نکھری مکھری بلا کیندے سا چلے سا سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد اب کیا ہے کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخموم کر دیا پھر کیا کرے گا جام بس تمہیں دیکھنے کے بعد پھر سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی وہ زندگی کی شام بس تمہیں دیکھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے یہ میں کو حکم ہوا ہے کہ حضرت کے ویسے کرنے کا واقعہ بیان کرتے چلے جائیں وہ بھی بڑے سچے عاشق